1920 میں پہلا لشکر، پہلا ایلیا اس کو کہتے ہیں، اس نے عبور کیا ہے بحر تبریا، جس کو انگریزی میں سی آف گیلیلی کہتے ہیں، اور یروشلم میں داخل ہوا۔ قرآن کہتا ہے اس وقت داخل ہوں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا یاجوج اور ماجوج کھل گئے ہیں تو ہیں کون؟ کیونکہ یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر کسی اور فتن کے دور کی نشانی کا ذکر نہیں ہے، نہ دجال کا ذکر ہے، نہ امام مہدی کا ذکر ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے۔ سارے ذکر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں، جس میں ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن قرآن کے اندر صرف ایک نشانی کا ذکر ہے، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا۔ پوری سورہ کہف نازل کی گئی ہے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ کیسے ہوگا اور کیسی قوم تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جب ہم کھول دیں گے تو یہ داخل ہو جائیں گے۔ اب یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اب آئیے، چونکہ قرآن مجھ پہ نازل نہیں ہوا، نہ اس ملک کے کسی مولوی پہ نازل ہوا ہے، نہ کسی فقیہ پہ نازل ہوا ہے، قرآن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو شارع قرآن بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ 3 یا 4 احادیث ہیں ٹوٹل مکمل طور پہ اس کے بارے میں، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ پہلی حدیث جو ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ اٹھے ہیں سونے سے تو پسینہ آیا ہے ماتھے پہ، ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے، اور آپ نے پکار کے کہا ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی۔ آپ نے پھر کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، آپ نے پھر تیسری دفعہ کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ۔ آپ نے یہ نہیں کہا وَيْلٌ لِّلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی تباہی کا ذکر نہیں کیا، وَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی تباہی کا ذکر نہیں کیا، عرب کی تباہی کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ میں اولیاء مقبول جان پنجابی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میری مادری زبان پنجابی ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پنجابی بولتا ہوں۔ مجھے کوئی کہے کہ تمہیں بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میری بخشش نہیں ہے، میری معافی نہیں ہے۔ مجھے بلے شاہ سمجھ آتا ہے، میں اس کی دھن پہ رقص کرتا ہوں، میں اس کے شعر سنتا ہوں، مجھے میاں محمد کی جو چیزیں ہیں میں ان کو سنتا ہوں تو میرے پہ وجد بھی طاری ہوتا ہے۔ عرب یہ کہے کہ اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ عرب ان کی زبان کے اندر نہ ان کو معلوم تھا، ان کے پر سارا تباہر ہوتا تھا۔ یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے ہم اس کو اس کی زبان میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا سا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو انگریزی پڑھاتے ہیں کہ کل کو تم نے فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، تم نیوٹن لاز پڑھو گے، تمہیں پیسے پتہ سمجھ آئے گی۔ unless you are fluent in English you can't access to the knowledge۔ آپ کسی شخص کو میاں محمد کا ہیر رانجھا کا ایک شعر اردو میں ترجمہ کر کے بتائیں تو کہیں گے یار مزہ نہیں آیا۔ پٹھان رحمان بابا کو اردو میں ترجمہ کر کے کہ یار پشتو میں پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ غالب کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتائیں تو آپ کہیں گے جب تک تم غالب کی صحیح اردو معلّہ تم کو نہ آتی ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ عربوں کی کوئی معافی نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی۔ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، ایک ایسا فتنہ جو بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ کی زوجہ میری ماں سیدہ زینب بنت جہش موجود تھیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس دیوار میں یاجوج اور ماجوج نے سوراخ کر لیا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارے سے بتایا۔ ظاہر بات ہے کہ پہلا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اور وہی سوال حضرت زینب بنت جہش کا تھا، یا رسول اللہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کہا اللہ نے بنی نوع انسان میں ایک ایسی قوم پیدا کی ہے، بنی نوع انسان میں، جو 90 وہ ہوں گے اور 10 تم رہ جاؤ گے۔ اگلا سوال، the most important, the most pertinent question of دور فتن، آج کے دور کا سب سے اہم ترین سوال جو ہے سیدہ زینب بنت جہش نے پوچھا اور رسول اکرم نے جواب دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔
جو دنیا کے معاشی نظام کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ اگلا سوال، یا رسول اللہ کیا اس قوم پر ہم فتح حاصل کر سکیں گے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ اللہ نے ایسی قوم بنائی ہے کہ جس پر تم فتح حاصل نہیں کرو گے، ہاں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے گا۔